अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले दिफाई एतबार से अहम खबर देंगे। पाक फ़िज़ाई का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिज़ाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिज़ाइल ज़मीन और समंदरी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अपडेट करें, तैमूर क्रूज़ मिज़ाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा, दिफाई एतबार से एक यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो बिल्कुल ना सिर्फ बड़ी कामयाबी है बल्कि इससे तो हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया है। अगर आप देखें, फुटेज देखें तो किस तरह से आप देखें, पाकिस्तान ने अपने जो ओल्ड रिलायबल मिराज तैयारे हैं उनकी मदद से इस एयर लॉन्च का कामयाब तजर्बा किया है। यानी कि एक फ्लाइट टेस्ट मुकम्मल किया गया है तैमूर वेपन सिस्टम का, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, खासतौर पर नेशनल एरोस्पेस या डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है, हमारा फिजाई दिफा जो है, उसके हवाले से तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये कैपेबल है दुश्मन के अहदाफ को जमीन पर और समुद्र में बड़ी कामयाबी के साथ ये निशाना बना सकता है। बुनियादी तौर पर ये क्रूज मिसाइल है जो कि 600 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है और इसके ऊपर जो जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। सलमान अवान हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, पाक फ़िज़ाई का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे का ये बात सामने आ रही है ISPR की जानिब से, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। जी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जो डिस्प्ले था मई में, अभी पाकिस्तान उससे एक स्टेप आगे जा रहा है और आई थिंक मिलिट्री की डिटर्मिनेशन है इसमें। चाहे हमारे एयर चीफ हों, आपके मिलिट्री चीफ्स हों, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो कह चुके हैं कि नेक्स्ट वॉर में भारत की ईस्टर्न सी बोर्ड से शुरू की जाएगी और आप 600 किलोमीटर की लाइन लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडिया कवर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तो इसमें एक तो ये वर्सटाइल है, फ्लेक्सिबल है और भारत के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे फ्रंट बेसेस हों या डेप्थ में, वो तकरीबन तमाम इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो ये आई थिंक एक लिहाज से खुश आइंद है। दूसरा, पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमेशा जो एयर डोमिनेंस है उस पर यकीन रखा है और एयर सिक्योरिटी पे उसका आपने देखा है मुजाहरा मई में किस तरीके से भारत के हाईटेक सिस्टम को तबाह किया गया, जहाज़ों को, और उसके अलावा S-400 की 2 बैटरियों को भी नकारा किया गया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि ये रडार को वेट भी कर सकता है और आई थिंक दिस विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सर, जानना चाहेंगे जो 600 किलोमीटर रेंज रखने वाला जो फ़ज़ा से लॉन्च होने वाले क्रूज़ मिसाइल है पाक फ़िज़ाई का, रिवायती डेटरेंस को बरकरार रखने और उसमें इजाफा करने में किस हद तक अहमियत का हामिल है? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज जो डेटरेंस है दोनों तरफ प्ले करती है। अगर दुश्मन को ऐसे डिफेंस सिस्टम लेके आता है जिसमें आपकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको डेंट किया जाए तो फिर उसका एक काउंटर आता है। बाकी जो है ये अभी मॉडर्न वॉरफेयर में जिसको मोज़ाइक वॉरफेयर कहते हैं, इसमें किल चेन आपने इंश्योर करनी है और उसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो ग्राउंड बेस्ड भी हों, सी बेस्ड, अंडर सी और एयर बेस्ड हो। और तो साफ ज़ाहिर अभी आगे स्पेस की एक डायमेंशन नहीं इसमें आ गई है, तो उस लिहाज से ये एक डेफिनेटली एज है पाकिस्तान को, जिसमें आपके पास मल्टीपल किल चेन के सिस्टम है और उसमें होता ही है कि अगर एक सिस्टम लेट्स से इफेक्टिव नहीं है तो दूसरा उसको टेक ऑन करता है और टारगेट उसको मल्टीपल ज़राए के साथ अटैक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो डिटरेंस है पाकिस्तान की, कन्वेंशनल डिटरेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस एस्टेब्लिश करने में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बाकी इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन द मैन बिहाइंड द गन कि जो पायलट्स हैं वो किस लेवल के हैं, वो आपने देख लिया है। एक तरफ अभी नंदन टाइप पायलट्स हैं और एक तरफ पाकिस्तान के शाहीन है जिन्होंने मई में पूरी दुनिया के सामने एक चीज़ डिस्प्ले की जिसकी भारत की आई थिंक पूरी दुनिया तारीफ करती है। तो इंशाल्लाह ताला हर डोमेन में पाकिस्तान की मिलिट्री जो है भारत से एक स्टेप आगे रहेगी। सर, जानना चाहेंगे कि एयर लॉन्च क्रूज़ जो मिसाइल है उसके बायस अगर ऑपरेशनल तैयारियों से और भर्तियों से मुतालिक बात की जाए तो ख़ास तौर पर जो ज़मीनी लॉन्च सिस्टम है उसके मुकाबले में कितना इफेक्टिव होता है? जी, मैं इसमें अगर देखें तो सिस्टम जो मैं बात कर रहा था मोज़ाइक वॉरफेयर में जो किल चेन है उसके अंदर मल्टीपल सिस्टम आपके पास होने चाहिए।
اور ٹارگیٹس بھی اگر دیکھیں اگر کوئی کرٹیکل ٹارگیٹ ہے یا ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے جس کی بات ہوئی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے سپیئر کیا تھا ان کے اکنامک ٹارگیٹس کو، جو ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی صاحب نے اکنالج بھی کیا تھا بھارت کے کہ تھینکس گاڈ وی ور سپیئرڈ. تو فرض کریں ایک امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہے لیٹ سے دلی کے پاس، اس کو آپ 3 ڈائمینشن میں انگیج کر رہے ہیں، جس میں گراؤنڈ بیسڈ آپ کے فتح سسٹم ہیں، آپ کے لیٹ سے بلسٹک میزائل اور پھر یہ ایئر لانچ کروز میزائل ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ ملٹیپل آپ کے پاس اٹیک سسٹم ہو اور اس کے ذریعے آپ کو اس کو اٹیک کرے. تو اس کو پورے اس میں آئی تھنک دیکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو کروز میزائل ہیں یہ نیپ آف دا ارتھ فلائی کرتے ہیں، اس کا اگر آپ نے دیکھا ہے تو جس طرح ٹوما ہاک ہیں امریکہ کے، اس سے بھی شاید ایڈوانس ورژن ہے بیکاز اٹ فلائز ویری کلوز ٹو دا گراؤنڈ، تو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا یا کم سے کم ٹائم میں یہ دشمن کے ٹارگیٹس کو انگیج کر سکتا ہے. تو دیٹس وائی نمبر آف پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، ایئر، سی اور لینڈ بیسڈ، اور اس تمام آئی تھنک جو موزائک وارفیئر میں جو ایلیمنٹس ہیں مل کے پھر دشمن کو شکست دیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک اضافہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے آرسنل میں جو آپ کہنے تیر ہیں اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے. سر قومی سطح پر یہ تیار کردہ ہے تو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کرٹیکل سوال ہے. ابھی رشیا یوکرین وار میں آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا جیسی بڑی ملٹی پاور کو بھی پھر امپورٹس کی ضرورت پڑی ہے. تو جتنی آپ سیلف ریلائنس رکھیں گے انڈینس پروڈکشن کی، بیکاز اس کے اندر پھر آپ کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی اور وار ٹائم میں جو لاجسٹک چین ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹنگز اٹیچڈ ہیں یا کوئی پریشرز ہوتے ہیں تو اس کو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے انڈیجنس کیپبلٹی ہوگی تو پھر آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اٹ گیوز یو لاٹ آف فلیکسیبلٹی in terms of number of weapon systems also in terms of use جو ہے. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں جو ملٹری کے ڈفرینٹ ویپن سسٹم کے پروگرامز ہیں وہ کافی حد تک انڈیجنس ہیں یا جوائنٹ وینچرز ہیں، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہے یا ترکیہ کے ساتھ ہے. تو یہ چونکہ 100% پاکستان کی اپنی کیپبلٹی ہے اور دنیا اکنالج کرتی ہے کہ میزائل وارفیئر میں پاکستان ڈیفینیٹلی ایک ایج رکھتا ہے بھارت کے اوپر، تو ہر لحاظ سے یہ خوش آئند ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بول نیوز سے خصوصی اپنا تجزیہ پیش کرتے، ساتھ ساتھ نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان امان اپڈیٹ کرتے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب اگر بات کریں کراچی کی تو نیا سال تو آ گیا مگر ٹریفک حادثات کا وہی پرانا وبال ہے. مختلف علاقوں میں تیز رفتاری نے جانیں لے لی، کہیں ٹریلر نے راہگیر کو کچلا تو کہیں نامعلوم گاڑی خاتون کو روند کر فرار ہو گئی. صرف 3 دن میں معصوم بچی، خواتین سمیت 10 شہری زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 80 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں. کراچی میں نیا سال بھی پرانا وبال ٹال نہ سکا. ٹریفک حادثات کا تسلسل جاری رہا، کبھی سپر ہائی وے، کبھی اورنگی، کبھی لانڈی اور کبھی ماڑی پور. گاڑیاں موت بانٹ رہی ہیں. سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب تیز رفتار کار ٹرک سے ٹکرا گئی، ایک شہری جان سے گیا. اختر کالونی سگنل کے قریب ٹرولر نے راہگیر کو کچل دیا، موت موقع پر. جمشید روڈ ٹول پیٹرول پمپ کے قریب نامعلوم گاڑی نے خاتون کی جان لے لی، ڈرائیور بھاگ نکلا. لانڈی اسپتال چورنگی پر ٹرولر نے موٹر سائیکل سوار خاتون کو روند ڈالا. اورنگی ٹاؤن، بکائی ٹول پلازا، منگو پیر، سائٹ ایریا، ہر جگہ ایک ہی کہانی، نامعلوم گاڑی، تیز رفتاری اور کوئی گرفتاری نہیں. کراچی کے مصروف علاقے مائی کلاچی روڈ پر انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. خشک مین ہول سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. مائی کلاچی روڈ پھاٹک کے قریب جھاڑیوں میں موجود مین ہول سے 4 لاشیں ملنے کا انکشاف. لاشیں کمبل اور پتھروں کے نیچے چھپائی گئی تھیں جن پر تشدد کے نشانات ہیں. ریسکیو اہلکاروں کے مطابق مائی کلاچی روڈ کے قریب مین ہول میں لاشیں تھیں. ایک لاش کی اطلاع ملی، جب پہنچے تو 4 لاشیں تھیں. پولیس نے بتایا 4 لاشوں پر تشدد اور بھاری چیزوں کے وار کے نشانات موجود ہیں. باڈیوں کے اوپر جو پتھر رکھے ہوئے تھے، پتھر نکالے، پتھر کے نیچے کمبل تھا، کمبل کے نیچے 4 باڈیاں تھیں. تو ہمارے پاس تو ویسے اطلاع ایک کی تھی. تمام افراد کو کہیں اور قتل کر کے لاشیں مین ہول میں پھینکی گئیں. شناختی دستاویزات بھی نہیں مل سکیں. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق نے کہا جہاں باق افراد میں 13 برس سے 15 برس کے بچے شامل ہیں، جبکہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے SSP کے MRD سے مکمل رپورٹ طلب کر لی. کراچی کے علاقے لانڈھی میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کی زد میں آ کر رکشے میں سوار 11ویں جماعت کی طالبہ جاں بحق ہو گئی. SSP کورنگی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی. تفصیلات خرم گلزار کی اس رپورٹ میں. کراچی میں امن کا خواب ہی رہا. لانڈی میں ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان مقابلہ، 17 سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی. لائنز ایریا کی رہائشی
فرسٹ ایئر کی طالبہ کومل والدہ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ نانی کے گھر سے اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی، مگر منزل تک نہ پہنچ سکی۔ رکشہ لانڈی چراغ ہوٹل کے قریب پہنچا تو سامنے سے آتی گولی ونڈ اسکرین کو چیرتی ہوئی کومل کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ غمزدہ لواحقین نے کہا، کومل کو پولیس کی گولی لگی یا ڈاکو کی ہم نہیں جانتے، انصاف فراہم کیا جائے۔ ایس ایس پی کرنگی نے ڈی ایس پی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ شہر میں ڈکیتوں کی دیدہ دلیری برقرار ہے۔ کرنگی اور پنجاب کالونی میں دھڑلے سے وارداتیں ہیں۔ لوٹ مار قیمتی سامان اور نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ دونوں وارداتوں کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہر قائد میں ڈاکو راج، ملزمان آزاد، پولیس ڈکیتوں کو پکڑنے میں ناکام۔ کورنگی نمبر 6 گلشن مارکیٹ میں دکان کے اندر کھلے عام ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر قیمتی سامان اور نقدی لوٹ لی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ادھر پنجاب کالونی کے فلیٹ کے اندر سے خواتین کو لوٹ لیا گیا۔ خواتین بازار سے واپسی گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ ملزمان بے خوف ہو کر فلیٹ کے گیٹ سے اندر آئے، خواتین سے موبائل فون اور نقدی لوٹ کر چلتے بنے۔ واردات کی سی سی ٹی وی وائرل ہو گئی۔ واقعہ 28 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ کراکس میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ کراکس میں کم بلندی پر طیاروں کی پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ شہر کے جنوبی علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ صدر نیکولس نے امریکہ پر حکومت گرانے کی کوشش کا الزام عائد کر دیا ہے۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے معاملہ زیر بحث تھا، جبکہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ کراکس میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ رات گئے آسمان پر بھی طیاروں کی پروازیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کا پاکستان کی خوبصورتی کا برملا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بعد نیو یارک کے میئر زہران ممدانی بھی پاکستان کے دل دادا ہو گئے۔ میئر زہران کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بار لاہور کا سفر کیا تھا۔ لاہور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ حلف لینے کے بعد میئر زہران ممدانی کی لاہور سے تعلق رکھنے والی پاکستانی خاتون سمینہ سے ملاقات ہوئی اور سمینہ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ پاکستانی شہری سمینہ نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نیو یارک کی خوبصورتی دوبالا ہو چکی ہے۔ آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ ہیں۔ زہران ممدانی دوران ملاقات آپ دیدہ ہو گئے۔ بات کریں موسم کی تو کراچی سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید سردی اور دھند کے حوالے سے اہم پیشگوئی جاری کر دی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ فیصل آباد میں حالیہ بوندا باندی کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اسموگ اور دھند ختم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام دستگیر سے۔ غلام دستگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل فیصل آباد کا موسم جو ہے یکسر تبدیل ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں فیصل آباد میں ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلع صاف ہونے کی بجائے سموگ اور دھند کا راج جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف نواحی علاقوں اور شہری علاقوں میں دھند جو ہے وہ صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں چھائی رہتی ہے، جس کی وجہ سے تحد نگاہ جو ہے اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تحد نگاہ جو ہے وہ دیہی علاقے ہیں وہاں پر 0 پر بھی پہنچ جاتی ہے، جبکہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر 100 میٹر تک تحد نگاہ پہنچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو حادثات ہیں ان میں اضافہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی بیماریاں ہیں ان میں کافی زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ جو شہر کے مختلف علاقے ہیں یہاں پر بھی دھند جو ہے صبح کے اوقات میں شام کے اوقات میں چھائی رہتی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔